السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ لائیو تفسیر آپ کو دکھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے سننے اور سنانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین. فرمایا منافقین کا ذکر ہو رہا تھا اور کل کی گفتگو کے اندر ہم نے اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا کہ منافق کی جو ہے وہ دو کیٹیگریز ہیں. پہلے قسم کے منافق وہ ہیں کہ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، اور دوسرے قسم کے منافق وہ ہوتے ہیں جو عملی منافق ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں عملی منافق کے بارے میں نشاندہی کی گئی، اور قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 8، 9 اور 10 اور 11 آیتوں میں 12ویں آیت میں یہاں پر اعتقادی منافقین کا تذکرہ موجود ہے. اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں محترم ناظرین؟ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اسلام کا بغض، اسلام کے لیے عداوت اور نفاق اس کے دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آ گیا ہے اور مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہو رہے ہیں، تو منافق جو ہوتا ہے، اعتقادی منافق، وہ بظاہر طور پر جو ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آ گیا ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی بظاہر طور پر مسلمان بن جاتے ہیں. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایمان والے بظاہر جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ان کو کافر ہی کہا ہے. دراصل یہ منافق لوگ ہوتے ہیں. سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چالوں کا ذکر فرمایا ہے
کہ وہ ان کی چالیں کیا ہوتی تھیں، وہ کس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. اور بظاہر تو وہ اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لک. احد کے اندر بھی عبداللہ بن ابن ابی نے 3/3 لشکر کو واپس لے کر جو ہے وہ بھاگ گیا تھا. مسلمانوں کو بہت تکلیف دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں آئے تھے. آپ اندازہ کریں 1000 کا لشکر میدان کے اندر پہنچا ہے اور سامنے اتنا بڑا لشکر, اور عبداللہ بن ابن ابی نے 3/3 لشکر کو جو منافقین تھے ان کو واپس لے کر جو ہے پیچھے چلا گیا اور میدان کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. تو محترم عزیزو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے. ان کا صرف منہ سے دعویٰ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دراصل دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ باب مفاعلہ سے ہے, دھوکہ دیتے ہیں. اس میں مشارکت پائی جاتی ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ دھوکے بازی کا کرتے ہیں, اور ایمان والوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. اور فرمائے کہ یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ تو ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن, جب یہ قبر کے اندر اتارے جائیں گے تو ان کے سامنے جنت رکھ دی جائے گی, اور جب جنت رکھی جائے گی تو یہ دیکھ کر خوش ہوں گے, اور جنت ہٹا کر جہنم سامنے کر دی جائے گی, اور کہا جائے گا کہ تھا تو تمہارا وہ ٹھکانہ, لیکن تم اپنے عمل کی وجہ سے اس جہنم کے اندر چلے جاؤ گے. تو ایک ان کو خوشی دلا دی, اور پھر اس کے بعد خوشی دلانے کے بعد ان کو غم کے اندر انڈیل دیا جائے گا. تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکر ان کے خلاف کرے گا قیامت کے دن. الامان الحفیظ. تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں مرض ہے. یہ خبر مقدم ہے جس سے حسر پیدا ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ہی ایک مرض ہے, ان کے دلوں میں ہی ایک مرض ہے. تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرض جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. وہ جھوٹ کہتے تھے, نبی علیہ السلام کی نبوت کا جھوٹا جو ہے وہ جھوٹی تصدیق کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ جناب علی جو ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. یہ جھوٹ بول رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ درد دینے والا عذاب ہے. پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. بہت ایک پتے کی بات ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا, اور جب قیل کہا جاتا لہم واسطے ان سے, لا نہیں, تفسدوا تم فساد کرو, فی الارض زمین میں, قالوا تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انما, یہ کلمہ حسر کے لیے آتا ہے, انما بات یہ نحن ہم مصلحون, ہم اصلاح کرنے والے ہیں, یعنی ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں, ہم بگاڑ تو پیدا نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے اندر اور 12 کے اندر الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے دو اوصاف ان کے بیان کیے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ زمین میں یہ فساد کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ اصلاح کا دعویٰ کر رہے ہیں. زمین میں فساد کر دیا, زمین میں فساد پھیلا دیا, پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بغاوت کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا, آج بھی مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگنا, اولیاء اللہ کو مددگار بنانا, اولیاء اللہ کو جو ہے عالم الغیب ثابت کرنا, اللہ کے ولیوں کو عالم الغیب ثابت کرنا, جب ہم ان کو عقیدہ سکھاتے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ گستاخ اولیاء ہیں. حالانکہ وہ لوگ بدعات کو قرب الہی سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ یہ منافقین یہ کیا کہہ رہے تھے, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اصلاح نہیں ہے, دراصل یہ لوگ تو فساد پیدا کر رہے ہیں زمین پر. تو آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے. آج کا مسلمان بھی ولی کی محبت کے نعرے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ولیوں کو شریک کر رہے ہیں. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید الوہیت, توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شریک کیا جا رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا گستاخ رسول نہیں ہے, نہ ہم گستاخ ولی ہیں. تم گستاخ ولی ہو کہ نہ ہو, تم گستاخ اللہ ضرور ہو, کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اندر, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھڑا کر دیا.
فرمایا کہ سنو، الا، خبردار سن لو، انہم هم المفسدون، بات یہ کہ یہی تو ہیں وہ لوگ فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں سورہ 35 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، افمن زین له عمل، کیا وہ شخص جس کے لیے برا کام، برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھ لیا، اس نے اس کو اچھا سمجھ لیا، بدعت کو بدعت حسنہ بنا دیا۔ قرآن مجید نے اس آیت میں سورہ فاتح سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 8 میں صاف طریقے سے جو ہے بدعت حسنہ کا رد ہے۔ بدعت حسنہ کا جو نام لیتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے دین میں نئی بات کو ایجاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بدعت حسنہ ہے۔ ابھی کرونا وائرس کا معاملہ ہوا تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم پر جو ہے نا جناب علی عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے 12 بجے 1 بجے مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اذانیں دی جا رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ جی جناب علی یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ ذکر فرما دیا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے برے عمل کو ان کے سامنے جب اتنا مزین کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کو برے عمل کو حسنہ سمجھتے ہیں۔ قبر پر اذان دینا دیکھ لیں، اور اسی طرح سے جو ہے جتنی بھی بدعات ہیں جو دین اسلام کے اندر نئے کام ہیں اس کو کر کے یہ نئے کام کا نام دے دیتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر بدعت حسنہ کی تردید کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر نئی بات ایجاد کی فهو رد، وہ مردود ہے۔ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امتیوں کو اپنے دست مبارک سے جو ہے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے یہ عطا فرمائے، یہ نیک بختی اور یہ خوش بختی اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرض کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ان میں سے کر دیں کہ جن کو پیغمبر علیہ السلام اپنے دست مبارک سے جو ہے شفقت کے ساتھ جو ہے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے میرے سامنے، ان کے ہاتھ ان کے چہرے کے اعضاء وہ سب جو ہے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ہیں، میں کہوں گا یہ میرے ہیں، میری امتی ہیں یہ۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تدری، مجھے کہا جائے گا لا تدری انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ انک لا تدری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، لا تدری ما احدث بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دین پر عمل کرنے والے لوگ دین بدعت کو بدعت حسنہ کہہ کر دین کو بدل دیں گے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی جو عقیدے کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ انک لا تدری، آپ کو اس بات کا ادراک نہیں تھا، آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر دینی، بس بیزار ہوں میں، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ہر برے عمل کو، جو برا عمل کرتے ہیں، جو ان کے سامنے مزین کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہرگز نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا عمل کون سا ہوتا ہے کہ جس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ یعنی اگر کوئی عمل لم یثبت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص، وہ چیز جو ہے فَهُوَ مَرْدُودٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا، وہ چیز اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان کو دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب قالا کہا جائے تو متکلم واحد ہے، کہا یا قیلہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے واسطے ان سے آمینو، میم کے اوپر جب زبر ہوتا ہے آمنو تو ایمان والے، اور میم کے نیچے جب کسرہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب امر کا صیغہ ہے، یعنی ایمان لاؤ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما جیسے آمن
آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے لوگ. اب یہاں پر الناس الف لام معرفے کے ساتھ ہے. یہاں سے الناس سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. یہ یہاں پر وہ لوگ ہیں الناس کہ جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے عظیم، سب سے عمدہ، سب سے جو ہے وہ متقی لوگ. قیامت تک کے لیے کوئی شخص بھی صحابہ جیسا متقی نہیں ہو سکتا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے پارسا ترین لوگ، دنیا کے عظیم ترین لوگ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان لاؤ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ لائے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال دی. اور سورۃ البقرہ کے ہم جب انشاءاللہ پڑھیں گے الف لام میم کا اختتام ہوگا، وہاں پر بھی یہ حکم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام لائے ہیں تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. اور قرآن مجید نے صحابہ کرام کی کیا فضیلت بتائی، بڑی عظیم فضیلت بتائی ہے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ایمان والے لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور عطا فرمائیں گے، اور والذین آمنوا معه، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف بھی نور ہوگا. ربنا اتمم لنا نورنا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہیں گے اے اللہ اس نور کو ہمارے لیے مکمل کر دیجئے، پورا کر دیجئے. سب سے اولین قرآن مجید کے اندر جہاں بھی جو ہے فضیلت کی آیات آتی ہیں ایمان کے حوالے سے، سب سے اولین خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہے. بہت سارے لوگ آج ہمارے اس دور کے اندر صحابہ کرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کر. ایک بدبخت کی تو ابھی تقریر آئی ہے، اس نے کہا کہ صحابہ کرام کو قرآن پڑھنے پر 1 اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص موبائل پر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو دگنا اجر ہے. اللہ کی عزت کی قسم، کوئی شخص کتنا بھی عمل کر لے صحابہ کرام کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا. امام علی مقام امام بخاری علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. عزیز طالب علموں یاد رکھیں کہ اس قسم کی جو بھی حدیث آتی ہے جہاں پر یہ آیا والذی نفسی بیدہ، تو وہاں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا لفظ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں بھی ہے، لیکن کیسے ہیں یہ ہم اس کا تدارک اور ادراک نہیں کر سکتے. کما ینبغی لجلالہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی شان کے لائق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا ایک متق، ایک جو سیر وہ خرچ کرے گا اللہ کے رستے میں، تم لوگ پورا سونا خرچ بھی کر دو گے اللہ کے رستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی، تو میرے صحابہ کے اتنے جو ایک جو ہے وہ مد کے برابر اگر وہ جو خرچ کر دے تو تم اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایسے کما جیسے آمن الناس، جیسے ایمان لائے صحابہ کرام. قالو، تو یہ کہتے نؤمنو، آ کے معنی کیا، نا جمع متکلم، ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے آمن السفہاء، جیسے کہ سفہاء بے وقوف لوگ ایمان لائے. فقہاء کی جمع سفہاء. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی جو ہے بہت ستم کیا کہ ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے غیر فقیہ قرار دے دیا. اس کے لیے آپ ہمارے چینل پہ جائیے اور وہاں پر انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیلی میری گفتگو موجود ہے. تو فرمایا کہ آمن السفہاء، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس طرح سے ایمان لائیں کہ جیسے کہ سفہاء ایمان لائیں، بے وقوف. فرمایا الا، سنو، انہم ہم السفہاء، بات یہ کہ یہی لوگ سفیہ ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو جانتے نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو بے وقوف بنا کر جو ہے ہم بڑے عقل مند ہو جاتے ہیں. آپ کے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا
کہ سیدھے سادھے انسان کو بیوقوف بنا دیا، اس کو چکما دے دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو فراڈ کر لیا ہے، اس کے ساتھ ستم گیری کر دی، اور پھر اکیلے میں جا کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھا ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم نے اس کو ایسا دھوکہ دے دیا، ایسا چکما دے دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نہیں، آپ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، حقیقت کے اندر آپ نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے اپنی جان کو جہنم کی طرف لے جانے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ دھوکہ دراصل آپ اپنے جان اور اپنے نفس کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہونا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیطان سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابلیس ہے۔ شیطان سے یہاں پر جو مراد ہے اپنے شیطانوں کی طرف، تو شیطان سے مراد یاد رکھے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 112 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زخرف القول غرورا۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نبی واسطے ہر نبی کے عدوًا دشمن، شیاطین شیطانوں میں سے بھی، الانسی انسانوں میں سے بھی، والجن اور جنوں میں سے بھی، یحیی بعضهم الی بعض وہ وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ وحی اشارۃ الخفیفہ ہے، ہلکا سے کسی بات کا اشارہ دینا، ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا چکنی چبڑی ملمہ سازی کی ہوئی باتوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، اور انسانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، نبیوں کو جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے دشمن بنائے ہیں، یعنی ہم نے دشمن بنانے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے دشمن بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اس کی تقدیر میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با اختیار مخلوق بنایا ہے۔ یہ اختیار فرشتوں کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا نا، اگر آپ پڑھیں گے، مجھے یاد آ رہی ہے یہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وعلیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اور فرمایا کہ یہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہ کرتے ہیں ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان مخلوق کا ذکر ہے کہ جن کو با اختیار بنایا گیا ہے، جن کو اختیار دے دیا گیا ہے نیکی اور بدی کا۔ ہم سورہ ملک پڑھیں گے 67 سورہ ملک اگر آپ پڑھیں، اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نیکی اور بدی کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کو ٹیڑھی راہ سے الگ کر دیا ہے۔ دو رستے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیے ہیں، آپ کو جو بھی رستہ اختیار کرنا ہے آپ کر لیجئے۔ اور قرآن مجید نے اگر آپ پڑھیں گے سورہ تغابن میں، سورہ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا سورہ نمبر 64 ہے، اور ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم میں کافر بھی ہیں اور تم میں مومن بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جنوں کو اختیار دیا، اور یہ جو جن جو ہے شیطان کی نسل، شیطان جنوں کی نسل سے، یہ دونوں نسل ایک ہی ہے۔ قرآن مجید سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 50 میں اللہ عز و جل وعلا فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تعطیل کے لیے استعمال ہوا یہاں پر کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی وہ نافرمانی اس نے اس لیے کی اپنے رب کی کہ وہ جن تھا، اگر جن مخلوق کے علاوہ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہیں کرتا، تعطیل کے لیے استعمال ہوا یہاں پر۔ تو فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں اور شیاطین کے حوالے سے عبد ان کے دشمن بنائے ہیں، اور یہ شیطان دراصل یہ اس کا جو مصدر جو ہے لفظ شیطان یہ شطنہ سے نکلا ہے، اور شطنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شطنہ کا معنی قاموس وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے بعد، بعد، بعد مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بھلائیوں سے، خیر کے فیصلے سے بعد، بہت دور ہو چکا ہے وہ۔
اب یہ اشارہ کرتے ہیں. اب یہ اشارہ انسانوں کے اشارے کیسے ہیں آپ دیکھتے ہیں. مثال ایک دفعہ ایسا ہوا، بہت پرانی بات ہے یہ، کہ ایک سائیکل والا جا رہا تھا سائیکل پر، اور ایک آدمی پیدل سامنے سے آ رہا تھا اور ایک آدمی پیدل اس کے پیچھے سے آ رہا تھا. تو جب وہ سائیکل والا آیا تو جو پیدل آگے سے آ رہا تھا نا، اس نے باقاعدہ پیچھے والے کو اشارہ کیا کہ اس کے اوپر حملہ کر دو. اشارہ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا اور آگے والے نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی کرنا ہے، ایک دوسرے کی طرف اشارے کرنا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْضِئُونَ، بات یہ کہ ہم تو مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْضِئُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ حسر کے ساتھ تاکید کے ساتھ بتایا کہ یہ ان کا کہنا یہ کہ ہم مذاق کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اللہ یستہزئ بہم، یہ الزامی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی سرکشیوں میں یہ بہے چلے جا رہے ہیں، بہے چلے جا رہے ہیں، حیران کن پھر رہے ہیں، سرکشیوں کے اندر جو ہے یہ واپس نہیں آ رہے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی. آج آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو ملحد ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے دنیا کے عوض میں، دنیا کی مال و متاع میں، دنیا کی لالچ میں. عورتوں کی لالچ ہو گئی، اس طرح سے کئی ساری دنیا کی لالچیں ہو گئیں، اپنا دین تبدیل کر دیتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے اغاثۃ اللحفان کے اندر بڑا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ کس طرح سے بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مؤذن تھا اور مینارے پر جا کر جو ہے وہ اذان دیا کرتا تھا. تو اس کے نیچے جو ہے ایک خاتون تھی اور وہ عیسائی تھی. جب وہ اوپر چڑھا تو اس خاتون پر نظر پڑ گئی اور نظر پڑتے کے ساتھ ہی وہ اس خاتون کے جو ہے وہ عاشق ہو گیا. مؤذن نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس خاتون نے کہا کہ نہیں، کہ تم مجھ سے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ میں عیسائی ہوں اور تم جو ہے وہ مسلمان ہوں، تمہیں اپنا مذہب اپنا دین چھوڑنا پڑے گا. اب اس نے اس عورت کے چکر میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لینا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، جبکہ وہ حافظ قرآن تھا. حافظ قرآن تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کا ایک حافظ، اللہ اکبر، اور اس نے دین اسلام کو کس طرح سے چھوڑا ایک عورت کے چکر میں. یہ عورت کا فتنہ عزیزان قدر اتنا بڑا فتنہ ہے نا، اتنا بڑا فتنہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا. سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہے. حتیٰ کہ اتنا عورت سے بچنے کا حکم دے دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت، غیر محرم عورت پر ہاتھ رکھنے سے بہتر یہ کہ بندہ اپنے سر میں کیل ٹھکوا لے. آپ اندازہ کریں وجدن کیل جو ہوتی ہے بندہ اپنے سر میں ٹھکوا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے سر پر ہاتھ رکھے. آج ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بڑا سسٹم ہے. آج ہمارے ہاں جو مثال کے طور پر جو ہے داماد نے جو ہے وہ اپنی سالی کے جو ہے وہ سر پر ہاتھ رکھ دیا شفقت سے. ہمارے ہاں یہ ایک رواج، ایک ٹریڈیشنل معاملات ہیں، یہ منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ کتنی ہی نیت کے صاف ہوں، کتنے خلوص نیت ہو، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی سو منع کر دی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری اور کذا فی صحیح مسلم، اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی فرما دیا کرتے تھے کہ میں نے آپ سے بیعت لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ پر نہیں لگا، چھوا نہیں ہے آپ نے کبھی بھی کسی کو کہ آپ اس کے ہاتھ پکڑ کے اس سے بیعت لیں. آپ کہہ دیتے دور سے کہ جائیے میں نے آپ سب سے بیعت لے لیا. احتیاط ہے، یہ فتنہ ہے. تو عزیزان قدر، تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، یاد رکھے کہ یہ ابن القیم ہے، قیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ تم مسلمان جو ہو تم اسلام چھوڑ دو.
تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا، اور اسلام چھوڑنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمان غالب آ گئے اس علاقے میں. تو یہ عیسائی تھا، تو جو اس کے جو دوست تھے، اس کے دوستوں نے جو ہے اس کو جب اس سے ملاقات کی تو کہا کہ بھئی تمہیں کچھ قرآن میں سے کچھ یاد ہے کہ تم بالکل بھول گئے ہو، اب تو تم عیسائی ہو گئے ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں مجھے صرف ایک ہی آیت یاد ہے، غالباً وہ آیت سورۃ الحجر کی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن آرزو کریں گے کافر کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت فکر کی بات ہے عزیزان گرامی، اسلام کے اندر ثابت قدم رہنا، اس کے اوپر جمنا. یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمارے دلوں کو پھیریے گا مت، بعد إذ هديتنا، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی اندر حدیث ہے، نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ پھیرتا رہتا ہے. اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، جب بھی تم نے دعا کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے قلب کو اپنے دین پر جمع کر رکھ. آمین یا رب العالمین. ہمیشہ یہ دعا کیا کریں. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، بس فائدہ نہ دیا ان کی تجارتوں نے، ان کی تجارتوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. اور فرمایا کہ وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ ہدایت پر بھی نہیں ہیں. نہ ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا، نہ یہ ہدایت پر ہیں، ان کے ساتھ ہدایت بھی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے دین اسلام کو دھوکہ دیا، حقیقت کے اندر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو خوب ڈھیل دیتا ہے نا. قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 کی آیت 178 میں فرمایا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما. بات یہ ہے کہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کے گناہ بڑھ جائے. اب منافقین کو مزید ان کے سمجھانے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جس نے خوب ایک آگ بھڑکا دی. استوقد، خوب آگ بھڑکائی. اوقد نارا کے معنی ہے آگ جلائی. اور استوقد، سین اور تا کا جب اضافہ ہے یہاں پر تو اس کا مطلب یہ بنے گا خوب سے خوب ترین آگ بھڑکا دی. اور فرمایا کہ فلما اضاءت، فلما پھر جب اضاءت روشن ہوئی، روشن کر دیا، محولہ اس کا ارد گرد، اس کا ارد گرد، اس کا ماحول سارا روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالی ان کا نور، اللہ نے چھین لیا ان کا نور، ان کی روشنی کو. وترکم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا، دھکیل دیا، ظلمات، ظلمت کی جگہ ظلمات، ان کو اندھیروں میں. اور اب وہ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں دھکیل دیا. یہاں پر منافقین کی ایک تشبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک شخص نے آگ جلائی اور اس کا ارد گرد روشن ہو گیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر منافقین ان لوگوں کی، منافقین کا ذکر ہے کہ پہلے وہ لوگ ایمان لائے اور پھر بعد میں منافق بن گئے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. سورۃ المنافقون سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں. ثم کفروا، پھر انکار کر دیا. فتبع علی قلوبہم، فتبع پھر مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اور وہ اب اس بات کو سمجھتے نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہاں پر مثال ان لوگوں کی دی جا رہی ہے کہ ایک روشنی ہوئی، یعنی ایک شخص نے آگ جلائی اور روشن ہو گیا سارا. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی روشنی کی. جب مکمل طور پر گمراہی چھٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس روشنی کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے گئے، دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے گئے. مجھے یاد پڑتی ہے ایک حدیث کے اندر ایک شخص کہا کہ وہ مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا تھا اور مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا.
بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کو قبر میں دفن کیا، قبر نے قبول نہیں کیا، 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا ہوا، اور یہ باقاعدہ نصارہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کی لاش باہر کی پڑی ہوئی ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے جان بوجھ کر یہ پلاننگ کی ہو؟ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا، جب انہوں نے دفنا دیا تو خود بخود زمین نے اس کو باہر نکال دیا۔ تو اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک روشنی ہوئی، تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اس روشنی کی جگہ پر گمراہی کو قبول کیا، اس ہدایت کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو بھی چھین لیا اور ان کو گمراہی کے اندر دھکیل دیا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بہرے ہیں، یہ اسم کی جمع ہے، اور بکم گونگے ہیں، یہ ابکم کی جمع ہے، ابکم کی جمع، اور عمیون یہ لوگ اندھے ہیں، اور یہ اعمی کی جمع ہے، یعنی یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر اللہ پاک نے یہ الفاظ کیوں استعمال فرمائے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ غور کیجئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ اس لیے ذکر کیے کہ انسان کی جو سینس ہوتی ہے نا، ایک زیادہ تر ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے ہدایت کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس اس کے جو ہے کان نہیں ہے، بات نہیں کر سکتا، تو آنکھوں کے ذریعے وہ رستے کو دیکھ لے گا۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو زبان کے ذریعے کسی سے بات کر کے یہ کہے گا کہ بھئی مجھے رستہ دکھا دو۔ کسی کے پاس اگر آنکھیں بھی نہیں ہیں اور زبان بھی نہیں ہے تو کسی سے سن کر ضرور رستے کو یہ دیکھ لے گا۔ تو یہ رستے کو جو ہے اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 سینس دیے ہیں آپ کو، سننا، سماعت کا، آنکھوں سے دیکھنا، تدارک کا، اور زبان سے بولنا، نطق کا، کلام کرنے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ تینوں چیزیں ان سے لے لی ہیں، اب یہ ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش۔ سیب عربی کے اندر کہتے ہیں، سیبن بارش کو کہتے ہیں، اور کصیب جیسے کہ کصیب بارش کی مثال، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق اس کے اندر جو ہے اندھیرے بھی ہیں، ظلمات اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور گرج بھی ہے، وبرق اور کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یجعلون جعل یجعلو وہ کرتے ہیں، اصابعہم اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، فی آذانہم اذن واحد ہے اور آذان اس کی جمع ہے کانوں میں، اور وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، بجلی کے ڈر سے اپنے جو ہے وہ کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، بارش سے مراد یہاں پر جو فرمایا کہ من السماء فیہ او کصیب کہ بارش کی مثال ہے، یہاں بارش سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے، اور فیہ ظلمات اس کے اندر اندھیرے ہیں اور گرج ہے، تو اس سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں مسلمانوں کو پیش آئیں۔ اور پھر فرمایا ورعد و برق، چمک سے مراد یہاں پر مسلمانوں کی حاصل کردہ کامیابیاں ہیں، اور کڑک سے اور بجلی سے مراد وہ جہاد کے احکام ہیں کہ جس سے منافقین لوگ بہت ڈرتے تھے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد یعنی قریب ہے کہ البرق قریب ہے کہ یہ جو برق جو ہے یہ اچک لے، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، یعنی جس چیز سے یہ چمک سے ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ یہ جو چمک جو ہے آسمان پر زبردست قسم کی جو چمک ہوتی ہے بارشوں کے اندر، فرمایا کہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ذرا سی اجالا ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ مثال کے طور پر اندھیری رات کے اندر تیزی سے بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کے اندر بجلی کڑک رہی ہے، اور جو ہے جناب علی گرج اور چمک کے ساتھ، تو جب آپ دیکھتے ہو کہ جب بجلی کڑکتی ہے اور گرج اور چمک ہوتی ہے تو تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے چند سیکنڈوں کے لیے، فرمائیے اس میں چلنے لگتے ہیں۔
اور جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے تو فوراً وہاں رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی سماعت بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے. اب جب کان نہیں ہوں گے تو بجلی کی کڑک سنیں گے نہیں، آنکھیں نہیں ہوں گی تو یہ تھوڑی سی جو روشنی ہو رہی ہے سیکنڈ کے لیے وہ بھی ان کو نظر نہیں آئے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یہ مثال عزیزان قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے دیا ہے کہ جو منافقین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ خوب ہر چیز پر قادر ہیں. ایک ہوتا ہے ذہن میں رکھیں کہ قادر اور ایک ہوتا ہے قدیر. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں قدیر مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ بنے گا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح مکمل طریقے سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس، اس سے پہلے کی آیات میں جو تمہیدی آیتیں تھیں اس میں کچھ گروہ کا ذکر ہوا. اب قرآن مجید اپنے ایک اصل موضوع کی طرف آ رہا ہے، اور وہ اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف جمع کرنا، اس کی توحید کی طرف لے جانا، اس کو دین اسلام کی دعوت کی طرف لے جانا. جو اصل منہج تھا نبیوں کا کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت. قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. پہلے مسلمانوں سے خطاب، پھر کافروں سے خطاب، پھر منافقین سے خطاب. اب یہاں پر جملہ لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور جو ہے وہ منافقین بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی. کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو بڑے بڑے جو گروہ تھے وہ تھے جناب علی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہود تھے، نصارہ تھے، مسلمانوں کا گروہ تھا، کفار قریش تھے، کفار مکہ تھے، منافقین تھے. یہ لوگ اور جو ملحد تھے یہ لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے گروہ کہلاتے تھے. اللہ پاک نے مکمل اپنے بندوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے، الذی وہ جو، جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس بات کا عقیدہ بنا لو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت کے اندر خوب لگ جائے، کیونکہ تقوی کی اصل اللہ عز و جل و علا کی عبادت ہے. تو فرمایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ خود ایسے ہی جو ہے خود بخود پیدا نہیں ہو گئے. یہ زمین اور آسمان کی پیدائش خود بخود نہیں ہوئی، یہ اتفاقاً نہیں ہوئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے کائی تھے اور پھر کائی بننے کے بعد جو ہے ایک کیچڑ کا لوتھڑا بن گئے، پھر اس کے بعد تم کیومین بن گئے، بندر بن گئے، پھر اس کے بعد تم انسان بن گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی ذات نے جس کی تمہیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اسی ذات نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء اور تمہارے لیے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں سے رزق دے دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. فرمایا کہ اسی نے تو تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے. اگر وہ تمہارے لیے زمین میں فرش نہ بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ تم کیسے چل پاتے اس میں؟ اسی نے تو آسمان کو چھت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بغیر عمد ترونها، تم بغیر ستون کے آسمان کو دیکھتے ہو. آسمان میں کوئی ستون نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں فرمایا کہ هل ترى له من فطور، آپ آسمان کی طرف دیکھیے، کیا اس میں کوئی فطور، کوئی دراڑ آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وجود کی دلیل ہے. یہ ساری چیزیں ایک اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا. اونٹ کی خلقت کو دیکھے کس طرح سے اس کی کوہان ہے, پورے مہینے دن کا سفر بغیر پانی کے کر لیتا ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جو پانی کو وہ اپنے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سنبھال کر رکھتا ہے, اور وہ پانی کی ضرورت کو اپنے ہی جسم سے پورا کرتا ہے. اور دیکھیں نا دنیا کے اندر جتنے بھی جانور آپ دیکھ لیں, خچر دیکھ لیں, گھوڑا دیکھ لیں, آپ گدھا دیکھ لیں, اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں, آپ کو جب اس کے پیٹھ کے اوپر سوار ہونا پڑتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کھڑے ہو کر چڑھنا پڑتا ہے. واحد یہ اونٹ جانور اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب آپ کو اس کے اوپر سوار ہونا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے بیٹھ جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دیکھیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا. کوئی ہے جو اس طرح سے آسمان کو بلند کر سکے؟ یہ جو سائنس کے جو ماننے والے لوگ ہیں, جو سائنس کے جو پجاری لوگ ہیں, جو سائنس کو حتمی فیصلہ سمجھتے ہیں, عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ کی یہ سائنس جو ہے, ماڈرن سائنس, اللہ تعالیٰ کے اس آسمان کو نہیں مانتی ہی نہیں ہے کہ یہ آسمان بھی کوئی شے ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کئی مقامات پر, 200 کے قریب مقامات کے اوپر, کہ آسمان ہے, اللہ نے آسمان بنایا بغیر عمد ترونها, بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. فرمایا کوئی ہے تو کر کے دکھا دے. یہ کوئی ہے تو کر کے دکھا دے, آسمان بنا کر دکھا دے, کوئی زمین بنا کر دکھا دے, ہموار کر کے دکھا دے. کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا آسمان سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا, آسمان سے پانی برسایا, تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ تعالیٰ کے شریک مت بناؤ. اندادا ندن کی جمع ہے اندادا, کہ شریک مت بناؤ. ایک حدیث آتی ہے, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسماء و صفات کے اندر ذکر کیا ہے, اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر, اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ذکر فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما شاء اللہ وما شئت, وہی ہوا جو آپ نے اور اللہ نے چاہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا هل جعلتنی من اللہ ند اندادا کا واحد, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ میں اور اللہ جو چاہے وہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تو یوں کہے بل ما شاء اللہ وحدہ, کہ جو ایک اللہ تعالیٰ چاہتے بس وہی ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے, کسی اور کے چاہنے سے نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کا شریک مت بناؤ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. سورہ زخرف میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, انسان کھلا ناشکرا ہے. اللہ کے بندوں میں اللہ کا جز بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. فرمایا کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ اور اس کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں, اور جو شخص کھانا کھائے گا وہ محتاج ہوگا. اور آج کی جو پریزنٹ بائبل ہے, اس بائبل کے اندر ایک چیپٹر ہے گاسپل آف مارک, مرقس کی انجیل. اس کے اندر لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کی طرف چڑھتے ہیں, اور چڑھنے کے بعد وہاں ایک انجیر کا درخت دیکھتے ہیں. وہاں پہنچتے ہیں, آپ کو سخت بھوک لگی, آپ نے دیکھا کہ انجیر کا درخت ہے, انجیر کے قریب جاتے ہیں, درخت کے ایک انجیر نہیں پاتے, اور پھر کہتے ہیں کہ اب تیرے اندر سے کوئی انجیر کھائے نہیں, اور اس کے اوپر بدوا دیتے ہیں کہ انجیر کے اندر اب کوئی, اس کے درخت کے اندر کوئی پھل نہ لگے. اور اس وقت شاگرد دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خود بائبل کہہ رہی ہے آپ کو بھوک لگی, اور آپ کی عبدیت. بائبل کا یہ فقرہ گاسپل آف مارک مرقس کی انجیل کے اندر ہے یہ, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے دیکھا انجیر کا درخت ہے, لیکن وہاں گئے تو انجیر نہیں لگی ہوئی تھی. تو کیا آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک یسوع مسیح بقول عیسائیوں کے وہ خداوند کریم ہے, تو خداوند کریم کو اتنا نہیں پتا کہ درخت جو ہے وہ انجیر سے خالی ہے. دوسری بات یہ کہ شاگرد کہتے ہیں کہ اس وقت انجیر کا موسم نہیں تھا. کیا یسوع مسیح کو پتا نہیں تھا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے؟ اگر انجیر نہیں تھا تو بدوا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یسوع مسیح پیدا کر دیتے انجیر کو. نہیں کر سکے نا, اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ خدا نہیں ہے, وہ خالق کائنات نہیں ہے, وہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان کی والدہ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح, اپنا حکم پھونکا تھا. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا,
فرمایا سورۃ التحریم کی آخری آیت میں ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے مراد یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے حکم، یعنی ہم نے حکم دیا کن کہ اس کے ہاں اولاد ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کی اولاد ہو گئی. لم یمسسنی بشر ولم اکو باغیہ، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. مریم علیہ السلام فرماتی ہے نہ میں باغی ہوں، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی. یہ کیا تھا؟ یہ حکم ربی تھا، یہ حکم ربی تھا. یہ تو عزیزان قدر یہ حکم ربی تھا. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیا. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ. وہ اپنے کام میں، اپنے ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات کے اندر، اپنی پیدائش، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. اسی لیے زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ النازعات میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زمین اور آسمان میں تفکر کیجئے، زمین اور آسمان میں غور و فکر کر دیجئے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 193 194 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو لوگ بیٹھے بیٹھے اٹھتے اٹھتے اپنے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ آپ نے کسی چیز کو بھی باطل پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ بڑے پاک ہیں، بس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا. تو فرمایا کہ اپنے رب کا شریک مت بناؤ. اور یہ انسان کیسا انسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دل کھول کے آپ کے سامنے باتیں رکھوں. یہ کیسا انسان ہے کہ جب کوئی خوبی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ انسان اپنے رب کے ساتھ شریک کر دیتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی بندوں کو. خیر کی نسبت بندوں کی طرف کر رہا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ جی مجھے کیسے اولاد نہیں ہوگی، مجھے تو اولاد ہونی تھی کیونکہ میں فلاں بزرگ کی درگاہ پر جا کر نمک خود بھی چاٹا ہے اور اپنی بیوی کو بھی چٹوایا. مجھے تو اولاد ہونی تھی، مجھے تو لڑکا ہونا تھا. جبکہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورا کے اندر يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکا دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، یا جس کو چاہتے ہیں بانج کر دیتے ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور قادر ہیں. یہ تو اللہ نے کیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آپ نے نسبت کسی اور کی طرف کر دی. گاڑیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ دیکھیں گاڑیوں پر، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ تو سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تجھے کیا وحی اتری تھی جو تیری ماں کی دعا سے تجھے ملا؟ تو یہ کیوں نہیں لکھتا کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو سب میرے رب کے فضل ہے مجھ پر. تو انسان اپنے عمل کے اندر، اپنے الفاظوں کے اندر کس طرح سے شرک کی غلاظت کے اندر مبتلا ہے. ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، ان اعبدوا اللہ. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کو بھیجا، اس نبی نے قوم کو یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام طاغوت سے بچتے رہو. لیکن یہاں تو عجیب ہی معاملہ ہے، ساری اچھائیوں کی نسبت، ساری خیر کا معاملہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہی کوئی نہیں ہے. گاڑی اچھی چلا رہی، 5 سال سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ماشاءاللہ آپ کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بھائی. ہاں جی کیسے ہوگا ایکسیڈنٹ، بڑی اچھی طریقے سے چلاتا ہوں، گاڑی دیکھو عمدہ قسم کی ہے، بہترین گاڑی ہے، کیسے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ فوراً نسبت اپنی طرف کر لی. لڑکا پیدا ہوا تو جی لڑکا تو پیدا ہونا تھا. لڑکا کیسے پیدا نہیں ہونا تھا؟ یہ میں نے فلاں جا کے درگاہ پر جا کر چادر چڑھائی تھی، لڑکا تو ہونا تھا. اگر لڑکی پیدا ہو گئی، ارے جی بس ایسے ہی اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا. دیکھا آپ نے، جو ہے جیسے ہی کوئی کمزوری ہوئی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی اور کی طرف کر دی.
تو فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ پوائنٹ یاد رکھیں، ہر مشرک جانتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ تم یہ شرک کر رہے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں کس طرح سے ربط ہے. پہلی آیتوں میں مسلمانوں کا ذکر، پھر کافر، پھر منافق. ایسا نہیں کیا کہ پہلے مسلمان پھر منافق پھر کافر. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کفر کے اندر منافق زیادہ ہوتا ہے. تو بتدریج ایمان والے پہلی پوزیشن پر، پھر کافر، پھر تیسرے نمبر پر منافق. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بڑے گروہ کا ذکر کرنے کے بعد اپنی توحید کا ذکر کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے ذکر کرنے کے بعد اب اس وحی کی طرف اللہ پاک آ رہے ہیں کہ جس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ریب میں ہو، اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ لے آؤ ایک سورت بھی، ایک سورت اس جیسی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے اپنے گواہوں کو اللہ کو چھوڑ کر سب کے سب اپنے اپنے حمایتوں کو بلا لو. لاؤ ایک سورت. آپ کو معلوم ہے آج بھی اس وقت عرب کنٹریز کے اندر 1,20,00,000 کی تعداد میں کاپٹ، بڑے بڑے شعراء بھی ہیں، بڑے بڑے دیوان لکھنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا فلاسفر بھی ہیں، بڑے بڑے ان کے عیسائی اسکالرز بھی ہیں، لیکن وہ لوگ آج تک قرآن مجید کی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. فرمایا کہ جاؤ لے آؤ اس جیسی ایک آیت، اس کے اندر جو حقانیت جو ذکر کی گئی ہے، اس کے اندر جو میریکلز ذکر کیے گئے ہیں، معجزات ذکر کیے ہیں، جاؤ تم لے آؤ. کوئی ایک بھی نہیں لا سکتے. فرمایا نہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں تم سے نہیں ہو سکتا. ایک عیسائی کا لیکچر پڑھ رہا دیکھ رہا تھا میں یوٹیوب پر. وہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو حافظ قرآن بناتے ہو تو رٹا لگاتے ہو، رٹافیکیشن ہو. میں نے جواب میں لکھا، میں نے کہا اچھا چلو ہمارے یہاں 3 کروڑ کی تعداد میں بچے رٹا لگا کر جو ہے نا یہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہم رٹافیکیشن لوگ ہیں، چلو تم اپنے بائبل کے اندر رٹا لگا کر تم یاد کروا دو، اپنی بائبل کو رٹا لگا کر یاد کروا دو. تمہارے اندر تو ایک بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو رٹا لگا کر بائبل کو سنا دے. تو یہ تو بڑے اعتراض ہے عجیب قسم کے. تو اس کے تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کا ذکر قرآن مجید کے 80 سے زیادہ معجزات ہیں کم و بیش، جو اگر ہم غور کرتے تو بہت زیادہ اور بھی ہیں، لیکن بڑے بڑے معجزات جو ہیں جو ہمارے سامنے 80 کے لگ بھگ معجزات ہیں. قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا چلوں ایک واقعہ بتاتا چلتا پھر ہم آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا یہ رکوع مکمل کرنا ہے ہم نے نا. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ ٹائم میرے خیال سے مکمل ہو ہی گیا ہے. بس یہ واقعہ سن لیں پھر ہم اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے. ابھی کچھ عرصے کے پہلے جو ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے خطبات بھاولپوری کے اندر خطبات بھاولپور کے اندر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے ایک بہت بڑے ایک ٹیم بٹھایا، اور ان کے جو ہے وہ ارادہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے آج سے تقریباً 1000 سال اور 1200 سال پرانے نسخوں کو جمع کر کے اس میں سے غلطیاں نکالیں. کہتے ہیں کہ 40,000 نسخوں کے انہوں نے جو مینوسکرپٹس بھی تھے یعنی مخطوطات بھی تھے، قلمی نسخے اور پرانے اور نئے سارے نسخے تھے، ان سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد عزیزان گرامی انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹیم بٹھائی باقاعدہ پراپرلی طور پر کہ اس کے اندر سے غلطیاں نکالو. تو ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ پوری محنت شاقہ اور ارک ریزی کے بعد 40,000 نسخے جو جدید بھی تھے اور آج سے 1200 سال پہلے پرانے قدیم بھی تھے، کہتے ہیں کہ ان سارے نسخوں کو جمع کیا تو کہتے ہیں کہ ان نسخوں کے اندر قرآن مجید کے اندر کی خود کی کوئی ایک غلطی بھی نہیں نکلی. اور باقاعدہ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے جناب علی ایک ایسا کام کیا کہ بائبل کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹیم کو جمع کیا کہ تاکہ جو ہے یہ بائبل کے حوالے سے جو ہے نا اس کے اندر سے جو غلطیاں ہوں وہ نکالے. اسی طرح سے بائبل کے 40,000 نسخے انہوں نے جمع کیے. تو باقاعدہ یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ 40,000 بائبل کے نسخوں میں 2 لاکھ غلطیاں نکلی تھی. قرآن مجید محفوظ ہے. تو لہٰذا ہم نے چند آیتوں کو آج سمجھا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت کل ہم اپنی تفسیر کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हल इंदकुम सवाल, अना मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। देख लीजिए, कोई सवाल हो तो लिख के दे दीजिएगा। सलफी इब्न लुकमान। दुआ करनी है। थोड़ी सी दुआ करते हैं। सलफ़ी इब्न लुकमान भाई ने दुआ की दरख्वास्त की है। दुआ कर लीजिए कि जी अल्लाह तबारक व तआला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दुनिया और आखिरत के जो है अल्लाह ताला भलाइयाँ अता फरमाए। जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर रहम फरमाए, सब पर करम फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस को वाजिब कर दे और हमें अपनी नेकी करने की हिदायत अता फरमा दे, हमसे राज़ी हो जाएँ। उम्मे सारा का सवाल है कि क्या कुरान की इराब बिदत है। उम्मे सारा लैसा हाज़िल बिदअ, लिअन्न ये बिदत नहीं है उम्मे सारा, क्योंकि कुरान मजीद की इराब जो है दीन इस्लाम के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये जो इराब है ये एक सहूलत है। यानी आप ये समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पढ़ा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो इराब के बाद भी हम यही पढ़ रहे हैं। इराब तो दरअसल एक सहूलत है, एक इशारा है, क्योंकि अरब लोगों को जो है इराब की ज़रूरत नहीं थी। बल्कि मैं आपको यहाँ ये एक बड़ी कमाल की बात बताऊँ कि जो नुक्ते हैं ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नुक्ते भी नहीं थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे आज हमें उर्दू के अंदर इराब की ज़रूरत नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश की, फ़तह की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कसरे की ज़रूरत है, ना हमें जो है वो ज़म्मा की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारी ज़बान है ये। तो बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नुक्तों की और इराब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें ये एक सहूलत है, ये बिदत नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि एक जगह पर अगर हम नमाज़ पढ़ने का कसद करते हैं और वहाँ पर एक तीर लगी हुई है, निशान, और तीर पर यह लिखा हुआ है कि यहाँ क़िबला है, तो आपने उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ली, तो आप बताइए ये तीर जो है, जो इशारा दिया जा रहा है कि क़िबला इस तरफ है, तो क्या ये बिदत है? दीन में नया काम है? हरगिज़ नहीं है, ये एक सहूलत है। तो यहाँ पर भी एक सहूलत है, ये कोई बिदत नहीं है। ज़ुबैर अब्बासी ने दुआ की दरख्वास्त की है। हमारे साथी हैं, जमात के आलिम दीन हैं, फ़ज़ीलतुल शेख ज़ुबैर अब्बासी हफ़िज़हुल्लाह ताला, हमारी जमात के बड़े मुमताज़ आलिम दीन हैं। इनके लिए सेहत की दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक इनको सेहत कामला और आजला अता फ़रमाए। हकीकत में ये हमारे शेख बहुत बीमार रहते हैं कुछ दिनों से, तो आप सब हमारे शेख के लिए जो है खुसूसी दुआ करें। फ़लसफ़े की क्या शरई हैसियत है? फ़लसफ़ा मंतिक, नहनु नक़ुल फ़िल लुग़तिल इंग्लिज़िया लॉजिक। फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा एक बहुत बड़ा फितना है। फ़लसफ़े का फितना और मंतिक का फितना, खुसूसन जब फ़लसफ़ा शरीयत के मुखालिफ हो। अगर फ़लसफ़ा या मंतिक शरीयत के ताबे हो तो ये फितना नहीं है। फ़लसफ़ा क्या है? जिसको हम उर्दू में भी कहते हैं कि बड़ा लंबा फ़लसफ़ा जा रहा है। यानी यूँ समझ लें कि ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र जो लंबी लंबी बातें झाड़ते हैं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो ये फ़लसफ़ा गुमराही भी है और फितना भी है। अगर वो बातें करना कि जो इस्लाम की मुईद हैं, इस्लाम की तायद करती हैं, तो फिर ये फ़लसफ़ा दुरुस्त है, वरना जायज़ नहीं है। और इसकी हैसियत भी बस यही है कि अगर वो इस्लाम की तायद है तो ठीक है, वरना अगर वक्त का ज़िया है तो फिर वो एक फितना है। अलामानुल हफ़ीज़। अल्लाह ताला जी हम सबको जो है
ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم پر 9:30 بجے ہم بیٹھیں گے اور 10:30 بجے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اب انشاءاللہ اس میں نے آپ کے اوپر وقت کی پابندی نہیں دی. اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ بھی سوال پوچھنے ہو، چاہے بھلے وہ آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹہ بھی نکل جائے، تو انشاءاللہ باسا انشاءاللہ تعالی انا موجود انشاءاللہ تعالی ہونا. بارک اللہ فیک. لا تنسوا فی سؤال دعائکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.